بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 186 میں معتکف کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کتاب اعتکاف یا اعتکاف کے احکام میں ایک اہم بات یہ ہے کہ معتکف کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہو۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ابتدا میں شرط قرار دینے کا حکم بیان ہوگا۔ شرط کے بارے میں فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید اول کی عبارت کی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش ہوگا، متعلقہ حدیث اور فروعات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی ذکر ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے مستحبات میں سے فرماتے ہیں کہ ایک مستحب یہ ہے کہ اعتکاف کے شروع میں اپنے رب اور اپنے پروردگار سے شرط کرے کہ اگر عمل کے دوران کوئی مانع پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنے اعتکاف سے خارج ہو جائے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ جیسا کہ جو شخص حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ وہ ابتدائے احرام میں شرط کرے خداوند کریم کے ساتھ کہ اگر اعمال حج کے دوران کوئی مانع پیش آ جائے تو وہ احرام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف بیٹھنے والا ایسی شرط قرار دیتا ہے تو جب کوئی مانع پیش آ جائے تو وہ اعتکاف سے خارج ہو سکتا ہے، اگرچہ مستحب اعتکاف میں 2 دن گزر چکے ہوں اور تیسرا دن داخل ہو چکا ہو۔ اس شرط کے بارے میں فقہی آراء میں سے ہے کہ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ معتکف کے لیے جائز ہے کہ اس شرط کو بطور مطلق قرار دے، یعنی جب وہ چاہے تو اعتکاف سے نکل جائے، اس شرط کو قرار دے چاہے مانع پیش آیا ہو یا نہ آئے۔ پس جب ایسی شرط قرار دے تو پھر وہ اعتکاف سے پلٹ سکتا ہے اگرچہ کہ مانع پیش نہ آئے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس نظریے کو مصنف نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے، لیکن پہلا نظریہ بہتر ہے کہ مانع پیش آنے کی صورت میں اعتکاف چھوڑنے کی شرط قرار دی جائے، اور مصنف کی عبارت سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے جو شرح لمع میں موجود ہے کہ وہ قول اول کو اختیار کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس شرط کے استحباب کو تشبیہ دی ہے محرم کے استحباب اشتراط کے ساتھ، اور محرم کے لیے یہ شرط قرار دینا فقط مانع کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مانع پیش آیا تو میں احرام کو ختم کر دوں گا۔ تو اس تشبیہ سے سمجھا جاتا ہے کہ شہید اول معتکف کے لیے بھی اس شرط کو مانع کی صورت میں خاص قرار دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم کہیں مصنف کی عبارت سے قول اول استفادہ نہ ہو، چونکہ احتمال ہے کہ مصنف نے جو معتکف کو محرم کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ اصل استحباب اشتراط میں تشبیہ ہو، اس کی خصوصیات میں تشبیہ نہ ہو۔ محرم چونکہ اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ وہ شرط قرار دے سکتا ہے، تو معتکف کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن اس کی شرائط میں اور خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے۔ معتکف کے لیے بطور مطلق شرط قرار دینا مستحب ہو، جبکہ محرم کے لیے فقط مانع کی صورت میں شرط قرار دینا مستحب ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الْإِشْتِرَاطُ فِي ابْتِدَائِهِ لِلرُّجُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْعَارِضِ كَالْمُحْرِمِ فَيَرْجِعُ عِنْدَهُ وَإِنْ مَضَى يَوْمَانِ۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اعتکاف کے شروع میں شرط لگائے خدایا جب مانع پیش آ جائے گا تو میں اس سے پلٹ جاؤں گا، للرجوع فیہ کہ وہ اعتکاف سے پلٹ جائے گا، عند العارض جب کوئی مانع طاری ہوگا، عارض ہوگا، کل محرم جیسے احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ وہ ابتدائے احرام میں شرط لگائے خدایا اگر کوئی مانع پیش آ گیا تو میں اپنا احرام ختم کر دوں گا۔ فَيَرْجِعُ عِنْدَهُ اگر اعتکاف کے شروع میں
اس نے شرط لگائی ہو تو وہ پلٹ جائے گا عندہو جب معنی پیش آئے، وَإِن مَضَى يَوْمَانِ اگرچہ کہ 2 دن گزر چکے ہوں، چونکہ مستحب جو اعتکاف ہوتا ہے 2 دن گزرنے کے بعد تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس شرط لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 2 دن گزرنے کے بعد بھی معنی پیش آ جائے تو اس شرط کی بدولت وہ اعتکاف کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی قضا وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ وقیل یجوز اشتراط الرجوع فیہ مطلقا فیرجع متی شاء وان لم یکن لعارض واختارہ فی الدروس والاجود الاول، اور معتکف کے لیے اعتکاف کو چھوڑنے کی شرط لگانے کے بارے میں دوسرا فقہی نظریہ یہ ہے کہ جائز ہے شرط لگانا، الرجوع فیہ کہ اعتکاف کو وہ درمیان میں چھوڑ دے گا، مطلقاً چاہے معنی موجود ہو یا نہ ہو، فیرجع متی شاء تو جب چاہے وہ اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے اور پلٹ سکتا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لِعَارِضٍ اگرچہ کوئی معنی موجود نہ ہو۔ اگر ہم اس نظریے کو مان لیتے ہیں کہ وہ بطور مطلق شرط رکھ سکتا ہے اعتکاف کے شروع میں کہ خدایا میں شرط کرتا ہوں کہ جب میں چاہوں تو اعتکاف سے پلٹ سکتا ہوں، اگر ہم اس شرط کو مطلق قرار دیں اور کہیں کہ بغیر معنی کے بھی یہ شرط رکھنا جائز ہوتی ہے تو شرط کی بدولت پھر وہ جب چاہے پلٹ سکتا ہے اگرچہ کوئی معنی موجود نہ ہو۔ واختارہ فی الدروس، اسی نظریے کو شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے۔ والاجود الاول، شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا نظریہ بہتر ہے، یعنی ابتدائی اعتکاف میں یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ جب معنی پیش آئے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وظاہر العبارت یرشد الیہ لأن المحرم یختص شرطه بالعارض الا ان یجعل التشبیہ فی اصل الاشتراط۔ شہید اول کا نظریہ دروس میں تو بطور مطلق شرط قرار دے سکتا ہے، لیکن لمعہ میں جو ان کی عبارت ہے اس سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے؟ شہید اول کی عبارت کی تحلیل اور تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لمعہ کی عبارت سے ظاہر ہے یرشد الیہ کہ پہلا نظریہ جو شہید ثانی نے اجود قرار دیا ہے کہ معنی کی صورت میں اعتکاف کو چھوڑنے کی شرط قرار دے سکتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لمعہ کی عبارت اسی قول کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جب معنی پیش آئے تو اس صورت میں اعتکاف کو چھوڑنے کی شرط قرار دینا جائز ہے۔ لأن المحرم یختص شرطه بالعارض، چونکہ شہید اول نے معتکف کی شرط کو محرم کی شرط کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس تشبیہ سے ہم سمجھیں گے کہ محرم کے لیے اپنے احرام کو چھوڑنے کی شرط خاص ہوتی ہے عارض کے ساتھ، جب معنی پیش آئے تو اس وقت میں اس کو چھوڑوں گا۔ تو اسی طرح معتکف کے لیے بھی یہ شرط رکھنا تب جائز ہے جب وہ اپنی شرط میں معنی کو ملحوظ رکھے، یعنی اس طرح کرے خدایا میں اعتکاف بیٹھتا ہوں، جب معنی پیش آ جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو محرم کے لیے بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ احرام کی ابتدا میں شرط قرار دے خدایا میں احرام باندھتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی معنی پیش آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو تشبیہ دینے سے ہم سمجھے کہ یہ شہید اول پہلے قول کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی معنی کی صورت میں شرط قرار دے۔ الا ان یجعل التشبیہ فی اصل الاشتراط، مگر یہ کہا جائے کہ یہ تشبیہ اصل شرط کے لیے ہے اور اس کی خصوصیات اور اس کے جو امتیازات ہوتے ہیں ان میں تشبیہ نہیں ہے، یعنی جس طرح محرم کے لیے شرط قرار دینا جائز ہوتا ہے اسی طرح معتکف کے لیے بھی شرط قرار دینا جائز ہوتا ہے، لیکن شرط کی خصوصیات میں فرق ہے۔ محرم فقط اس صورت میں شرط قرار دے سکتا ہے جب معنی اس کے لیے آئے، اور معتکف کے لیے بطور مطلق شرط قرار دینا جائز ہے۔ تو اگر اصل اشتراط میں تشبیہ قرار دی جائے
تو پھر شہید اول کی لمعہ کی عبارت سے بھی دوسرا قول سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ولا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب وغیرہ لیکن محلہ فی الواجب وقت النظر واخویہ لا وقت الشروعی، اور معتکف کے لیے جو اعتکاف میں شرط قرار دینے کا جواز ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اپنے واجب اعتکاف میں شرط قرار دے یا اپنے مستحب اعتکاف میں شرط قرار دے، لیکن محلہ فی الواجب وقت النظر و اخویہ، لیکن واجب اعتکاف میں شرط قرار دینے کا محل نظر کرنے کا وقت ہے، اور اسی طرح عہد و قسم کرتے وقت اس کو یہ شرط قرار دینی چاہیے۔ یعنی واجب اعتکاف میں یہ شرط کرنا کہ خدایا اگر معنی پیش آ جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، یہ شرط واجب اعتکاف میں تب کر سکتا ہے جب ناظر مان رہا تھا، جب عہد و قسم کر رہا تھا، اس وقت یہ شرط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ناظر و قسم و عہد مطلق کیا ہو کہ خدایا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن اعتکاف شروع کرتے وقت یہ شرط کرے کہ خدایا اگر معنی پیش آ گیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، یہ واجب نظر کرتے وقت وہ کر سکتا ہے یہ شرط۔ جب نظر شرعی ہو گئی تو پھر بعد میں جب اعتکاف شروع کریں گے تو وہ شرط نہیں کر سکتے، کیونکہ نظر تو واجب ہو چکی ہے، اس کو تو انجام دینا ہی دینا ہے۔ لا وقت شروع نظر و قسم و عہد کو شروع کرتے وقت یہ شرط نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں شرط کرنے کا وقت نظر ماننے کے وقت ہے۔ وفائدۃ الشرط فی المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبہ ما یجوز الرجوع وابطال الواجب مطلقا، مستحب اعتکاف میں ایسی شرط کرنے کا فائدہ اور ثمرہ سقوط الثالث تیسرے دن کے ساقط ہونے میں ظاہر ہوگا، لو عرض بعد وجوبہ، جب 2 دن بیٹھنے کے بعد تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے، اس کے وجوب کے بعد عارض ہو جائے ما یجوز الرجوع، ایسا معنی کہ جو اعتکاف سے پلٹنے کو جائز قرار دیتا ہے، چونکہ اس نے مستحب اعتکاف کو شروع کرتے وقت شرط کی تھی خدایا اگر کوئی معنی پیش آ گیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو کہتے ہیں اس شرط کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 2 دن گزر چکے ہوں اور تیسرا دن واجب ہو چکا ہو، تب بھی اگر کوئی معنی پیش آ جائے تو پھر وہ تیسرا دن ساقط ہو جائے گا اور اس کی قضا وغیرہ کرنا واجب نہیں ہوگی۔ وَإِبْطَالَ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا، اور اس واجب کو وہ ختم کر سکتا ہے مطلقاً، اور اس شرط کا فائدہ واجب اعتکاف میں ظاہر ہوگا کہ اس کو باطل کر سکتا ہے مطلقاً، چاہے تیسرا دن ہو چاہے اس سے پہلے، چونکہ واجب کے تو سارے دن ہی واجب چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نظر و قسم و عہد کے وقت یہ شرط کر لی تھی تو پھر اس کو باطل کر سکتا ہے، چاہے پہلا دن ہو چاہے دوسرا دن ہو چاہے تیسرا دن ہو، اور اس کی قضا وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن مستحب اعتکاف میں اس شرط کا فائدہ فقط تیسرے دن میں ظاہر ہوتا ہے، چونکہ پہلے 2 دنوں میں تو ویسے بھی وہ مستحب ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا بغیر شرط کے بھی۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ایسی شرط کرنا مستحب ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ینبغی للمعتکف اذا اعتکف ان یشترط کما یشترط الذی یحرم، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے سزاوار ہے یعنی مستحب ہے کہ جب اعتکاف بیٹھے تو شرط کر لے، جیسے احرام باندھنے والے کے لیے شرط کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وسائل و شیعہ باب نہم، اب کتاب الاعتکاف میں حدیث اول ہے، موثق کے عمر بن یزید ہے، ثقہ راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، واشترط علی ربک فی اعتکافک کما تشترط فی احرامک ان یحلک من اعتکافک عند عارض ان عرض لک من علہ تنزل بک من امر اللہ تعالی۔ وسائل الشیعہ باب نہم کتاب الاعتکاف، یعنی اپنے رب سے اعتکاف کے شروع میں شرط کرو جیسا کہ احرام میں شرط کرتے ہو
کہ جب کوئی عارض اور مانع پیش آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اعتکاف کو ختم کر سکتے ہو۔ پہلی روایت سے صریح ہے کہ یہ استحباب ہے، جیسا کہ تشبیہ کا تقاضا یہ ہے تشبیہ کا تقاضا بھی یہی استحباب ہے، چونکہ احرام باندھنے والے کے لیے یہ شرط کرنا مستحب ہوتی ہے۔ تو ابتدا اور نیت کے وقت اس کو شرط کرنا چاہیے، چونکہ نصوص اس کی طرف انصراف رکھتی ہیں، بلکہ بعد میں تصریح ہے جو احرام حج کے بارے میں ہے۔ کنانی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یقول حین یرید ان یحرم ان حلنی حین حیث حبستنی، جب احرام کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ خدایا مجھے حلال قرار دینا جب تو مجھے اس سے مانع قرار دے۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب الاحرام میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جب عارض پیش آئے تو وہ رجوع کرنے کی اور اعتکاف کو ختم کرنے کی شرط کرے، جیسا کہ ایک جماعت نے صراحت کی ہے، جن میں علامہ حلی ہیں تذکرۃ الفقہاء میں، صریح موثق کے عمر بن یزید کی وجہ سے، اور محرم کے ساتھ تشبیہ بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، چونکہ وہ عارض اور مانع کے بغیر اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اکثر نے فرمایا ہے کہ اعتکاف کو چھوڑنا جائز ہوگا شرط کے تحت حتیٰ تیسرے دن بھی، اور جب عارض موجود نہ ہو، جب اس نے اس کی شرط مطلق کی ہو تو یہ جو شرط ہے جیسا وہ قرار دے گا، اگر مطلق شرط کی ہو تو اس کے اختیار پر ہوگا۔ اور یہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی کے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اگر 2 دن بیٹھ جائے اور اس نے شرط نہیں کی تو اس کو اعتکاف ختم کرنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ 3 دن گزر جائیں۔ وسائل الشیعہ باب 4 کتاب الاعتکاف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب اس نے شرط مطلقاً کی ہوئی ہو کہ جب چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے تو فسخ کرنا جائز ہے۔ تو اس میں اشکال یہ کہ جناب علی دوسری روایات کے ساتھ اس مفہوم کی تقیید کی جائے گی، اگرچہ 2 دن گزر چکے ہوں وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ مشہور قول یہی ہے، جیسا کہ صحیح محمد بن مسلم کا مفہوم یہی تقاضا کرتا ہے جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسِخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ 3 أَيَّامٍ۔ اور مبسوط شیخ سے منقول ہے کہ تیسرے دن اعتکاف کو چھوڑنا منع ہے، چونکہ منع کی جو دلیلیں ہیں وہ مطلق ہیں، حتیٰ تیسرے دن نہیں چھوڑا جا سکتا اگرچہ شرط بھی کی ہو۔ تو اس کا جواب یہ کہ جناب علی شرط کے ساتھ تو اس کو چھوڑنا جائز ہے، چونکہ روایات اس کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ تو واجب نظری یا عہد و قسم میں جو یہ شرط قرار دینی ہے تو مشہور قول کی بنیاد پر نظر و قسم و عہد کے وقت وہ شرط کرے گا، چونکہ اعتکاف تو نظر کے تابع ہے، اور صاحب ہدایت یوسف بحرانی اور سید المدارک سے منقول ہے کہ اس کی نیت بھی اعتکاف شروع کرنے کے وقت ہے، چونکہ نصوص سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں اشکال یہ کہ جناب علی روایات اعتکاف کو مد نظر رکھتی ہیں جو غیر منظور ہو۔ نظر و قسم و عہد کا تو وجوب ہی نظر و قسم و اعتکاف سے آتا ہے، تو اس کی شرط خود نظر و قسم میں قرار دی جائے گی۔ یہاں تک اس شرط کے فائدے اور ثمرے کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ مستحب میں اگرچہ تیسرا دن داخل ہو چکا ہو اور وہ واجب ہو چکا ہو تب بھی شرط کے تحت اس کو چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کو واجب کرنا بطور مطلق اگر اس نے اعتکاف رکھا ہوتا تو واجب ہوتا، لیکن شرط کے تحت اس کو چھوڑنا جائز ہے۔ فرض یہ ہے کہ اس نے شرط کی ہوئی ہے، جب شرط کی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑنا جائز ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنا واجب نہیں ہے۔ جب مکمل کرنا واجب ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔